خود واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگ صفین میں مخالف نے نہر پہ قبضہ کیا تو اس نے علی اور دوستان علی پر پانی کو بند کر دیا. پھر علی کو اور دوستان علی کو طیش آ گیا. اس زور سے حملہ کیا گیا کہ صفین میں نہر پہ قبضہ کر لیا گیا. تو جب نہر پہ قبضہ کیا تو اب مولا کے دوستوں نے کہا مولا انہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا, ہم ان کا پانی بند کریں گے. تم قربان ہو جاؤں علی کے سیرت پر, میں قربان ہو جاؤں علی کے اس کردار پر. دوستوں نے علی کے کیا کہا مولا انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا, ہم ان کا پانی بند کریں گے. مگر مولا کائنات نے کیا کہا نہیں دوستو, وہ کردار ان کا تھا, یہ کردار ہمارا. انہوں نے پانی بند کیا تو کوئی بات نہیں, مگر تم ان کے اوپر پانی نہ بند کرنا. ذرا سوچ لو دوستو, غور کرنے کا مقام ہے. جس علی نے اپنے دشمنوں کا پانی بند نہ کیا, کربلا کے میدان میں اس علی کی چھوٹی سی پوتی کربلا کے میدان میں اس علی کا ایک چھوٹا سا علی اصغر خیموں میں پیاسا چلکتا رہا, مگر دشمنوں کو اتنا بھی تو ترس نہ آیا کہ شیر خار کو تھوڑا سا پانی دے دیا جائے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو 19ویں رمضان کو مولا کی ضربت لگی, رات بڑی بے چینی سے گزاری. کبھی زینب کو دیکھتے تھے, کبھی حسین کو دیکھتے تھے, کبھی عباس کو دیکھتے تھے, کبھی ام کلثوم کو دیکھتے تھے, اور بے اختیار میرا مولا کائنات رو پڑتے تھے. شاید خیال آ رہا ہوگا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے, میرا حسین پیاسا جمع کر دیا جائے گا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو 19 رمضان تھی کہ میرا مولا زینب سے رخصت ہو کے گئے, علی چلے گئے, مگر اس کے بعد ایک مقام پر علی اور زینب کو ملے. ایک مقام پر زینب کو علی کی یاد آئی جب مصائب کی قیامت ٹوٹ گئی. اس کے بعد شام غریبہ آئی. اللہ اکبر, ذرا غور سے سنیے گا, قیامت کا جملہ ہے. عزاداروں جب شام غریبہ آئی تو زینب حسین بن کے پہرا دے رہی تھی, ام کلثوم عباس بن کے پہرا دے رہی تھی, اور خیام جلتے تھے تو ایک بیوی دوسرے خیموں میں چلی جاتی تھی. کبھی یہ خیمہ جلتا تھا, کبھی وہ خیمہ جلتا تھا, تو بیویاں کبھی اس خیمے میں جاتی تھیں, کبھی اس خیمے میں جاتی تھیں. عزاداروں جب ایک آخری خیمہ رہ گیا تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عزاداروں ایک بیوی تھی شام غریبہ کو, کبھی وہ چلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی, اور کبھی وہ بیوی جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلتی تھی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی جلتے ہوئے خیمے سے ایک بیمار کو لے کر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, 2 آنسو نکل جائے تو مجلس قبول ہو جاتی ہے. اور رونے کے لیے خالص احساس ہونا چاہیے, تصور کربلا ہونا چاہیے. شام غریبہ کا تصور کرو. اللہ اکبر, خیام جل گئے. زینب جس کو اپنی پشت پر لے کر آئے جلتے ہوئے خیمے سے, میرے چوتھے امام آپ اسے بیمار کو لے کر آئی. غور کرو سید آدمیو, ذرا سیدوں غور کرو, مولا کے چاہنے والوں ذرا غور کرو. عابد بیمار شام غریبہ کو کتنا لاغر ہو گیا ہوگا. اجرکم اللہ. بی بی سکینہ کا آستانہ ہے,
بی بی سکینہ سے یہ آستانہ منسوب ہے. شام غریبہ کے حوالے سے مجھے بی بی سکینہ کی ایک روایت یاد آ گئی کہ اشقیاء نے کس قدر ظلم کیے. جب خیام جلا دیے گئے، خیام جل رہے تھے تو خیام جلتے جلتے ایک بچی کے دامن میں آگ لگ گئی. جب بچی کے دامن میں آگ لگی تو ہم یہ دن مسلم دوڑا ہوا گیا. جب بچی کے پیچھے دوڑتا تھا تو بچی اور تیز دوڑتی تھی اور بچی کہتی تھی اے ظالم میرے پیچھے نہ، میرے گوشت والے چھینے جا چکے، مجھے تماچے لگائے جا چکے. اجرکم اللہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں اور تیز دوڑا اور دوڑ کر میں نے سکینہ کے دامن کی آگ کو بجھا دیا. جب آگ کو بجھایا، جب دامن سکینہ سے آگ کو بجھایا گیا تو سکینہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہا اے شیخ تم نے مجھ پر احسان کر دیا. شیخ تم نے تو احسان کر دیا مگر ایک احسان اور کر دو. اجرکم اللہ. ایک احسان یہ کیا میرے دامن سے آگ کو بجھا دیا، ایک احسان اور کرو. کبھی بھی کیا احسان کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دو. علی کی شب ہے، علی کی عاشور کی شب ہے، قیامت کی شب ہے. اور زینب اپنے بابا کا پرسہ لینے آئی ہے. آج کائنات کا امام علی کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. جانے کس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے کائنات کے امام ہو رہے ہوں گے. اجرکم اللہ. کوئی آنکھ بغیر آنسو کے نہ جائے، کوئی دل بغیر غم کے نہ جائے. قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دو. اب یہ شیخ ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہ شہزادی تم چھوٹی سی ہو، رات کا عالم ہے، تنہائی میں چل جاؤ گی. نہیں شیخ ہمیں نجف کا راستہ بتا دو. اب یہ شیخ کہتا ہے کبھی بھی نجف جا کے کیا کرو گی، نجف جا کے کیا کرو گی. تو سکینہ نے کہا یا شیخ نجف میں میرے دادا رہتے ہیں، نجف میں میرے دادا علی رہتے ہیں. میں جا کے دادا سے فریاد کروں گی دادا تماچے لگائے دادا خیمے جلا دیے گئے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں اور مجلس اپنے آخری مرحلے میں جا رہی ہے. پرسے میں کمی نہ آئے، قیامت کا ذریعہ ہو رہا ہے. ذریعہ ایسے ہوتا رہنا چاہیے. عزادارو جب خیمے جل چکے تو تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ بعد نماز عصر تمام شہداء نے جامع کوثر کو پی لیا، مگر تاریخ خاموش ہے. سارے شہداء کی پیاس بعد نماز عصر رسول اللہ نے جامع کوثر سے سیراب کر دیا، مگر نہیں بتاتی تو تاریخ زینب کو نہیں بتاتی کہ زینب کب تک پیاسی رہی. شام غریبہ کو بھی زینب نے پانی نہیں پیا. وہ زینب پانی کیسے پیے جس کا حسین پیاسا شہید کر دیا گیا. شام غریبہ کے لیے ایک روایت ملتی ہے کہ زوجہ ہر تھوڑا سا پانی لے کر آئی. آگے زینب سے کہا بی بی یہ پانی پی لیجیے. زینب کہتی ہے اے میری بہن پہلے تمہاری بارگاہ میں اپنے بھائی حر کا تعزیت پیش کرتی ہوں. اے میری بہن تمہیں بتا رہی ہوں میں حر سے بڑی شرمندہ ہوں. تو کیا ہوا کہ حر ایسے عالم غربت میں مہمان ہوا جب ہمارے خیموں میں قطرے پانی بھی نہیں تھا. اجرکم اللہ. ایک کاسے میں پانی کیا گیا. سکینہ سوئی ہوئی تھی. زینب نے سکینہ کو جگایا. سکینہ اٹھو پانی آ گیا.
سکینہ اٹھی کہ پھوپھی کہ میرا چچا آ گیا. سکینہ نے پانی پی لو. سکینہ نے چاچا آپ کو ہاتھ میں لیا اور پھر سوال کیا ماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ تو زینب نے جملہ کہا سکینہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں. اتنا جملہ سنا سکینہ نے مختلف کی طرف قدموں کو بڑھایا کہ سکینہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ پھوپھی اماں میرا گھر چھوٹا ہے. اللہ آخری جملہ ہے مسائل میں کمی نہیں ہونا چاہیے. اب خیام چل گئے. زینب چلے ہوئے خیام کی راہ پر بیٹھی ہوئی پہرا دے رہی تھی. اب زینب کو اپنے بابا کی یاد آئی. دیکھنے کی فطرت ہوتی ہے کہ وقت مصائب کبھی بابا کو یاد کرتی ہے. زینب نے نادے علی کو پڑھا. خیبر میں رسول نے پڑھا تھا تو علی آ گئے تھے. آج شام غریبہ کو جب زینب نے نادے علی کو پڑھا, نادے علی پڑھنے کے بعد زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار آ رہا ہے. جب نقاب پوش سوار کو آتا ہوا دیکھا تو زینب نے اشارے سے کہا اے آنے والے وہیں ٹھہر جا, ہمارے بچے تھک کر سو گئے ہیں. اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اگر لوٹنا ہے تو صبح کے اجالے میں آ جانا. ہمارے بچوں کو سو جانے دے, تھکے سو رہے ہیں. سکینہ ابھی سوئی ہے, بچے ابھی سوئے ہیں. اللہ آخری جملہ سمجھ گئے تو بہت روئیے گا. اجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حضرت زینب کہتی رہی کہ آنے والے نقاب پوش ہمارے قریب نہ, مگر وہ سوار آگے بڑھتا گیا, سوار قریب آتا گیا. جب سوار زینب کے قریب آ گیا تو زینب کو جلال آ گیا. بس زینب نے لجا میں فرش کو پکڑ کے کہا میں زینب علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں سوار واپس چلا جا. اجرکم اللہ. حضرت اتنا کہنا تھا کہ علی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. زینب بلاتی بھی ہو پہچانتی بھی گئی. زینب اپنے بابا سے لپٹ گئی کہ بابا ماں جایا مارا گیا, بھیا عباس مارا گیا, خیمے جلا دیے گئے.